ہم عمل کے میدان میں یہ بھی بیلیو رکھتے ہیں کہ جو جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، جو جو پریکٹسز ہیں انہیں بھی کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ان احکامات کے اندر، ان عوامل کے اندر، ان پریکٹسز کے اندر جو سب سے بڑا، سب سے بنیادی عمل ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کے سوا باقی ساری چیزیں قبول، اگر وہ ایک عمل قبول نہ ہو تو اس کے سوا کوئی دوسری عبادت قبول نہیں ہوتی، جو ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اگر قبول ہو گئی تو اس کے سوا سب قبول، اور اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب ہم سب کا ماننا ہے، لیکن ہم سب یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، ہماری نمازیں اس لیول کی ہوتی ہی نہیں ہیں، اس معیار کی ہوتی ہی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے ہیں۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ جو نماز ہمیں اہل بیت نے سکھائی، جو ان کے پڑھنے کا انداز تھا اور جو ہمارے پڑھنے کا انداز ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وائے ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ افسوس ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی و کاہلی کے ساتھ۔ اسلام، قرآن، دین، آپ کا عقیدہ سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ویلکم نہیں کرتا، انہیں اپریشیٹ نہیں کرتا۔ پھر دوسری جگہ پروردگار عالم کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم کسالى، نماز کے قریب ہی نہ آؤ جب تمہارے اندر پورے ہوش و حواس نہ ہوں۔ نماز نہ پڑھو اس وقت جب تک تم پوری طرح سے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ۔ اور پھر کبھی منافقین کی صفات جب بتائی جاتی ہیں، انشاءاللہ کہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں، لیکن منافقین کی صفات جب بتائی جاتی ہیں تو اس میں کیا پروردگار عالم کہتا ہے ان المنافقین الذین یخادعون اللہ وہم خادعهم۔ منافقین وہ کون ہیں؟ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کس طرح؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ منافقین کون ہیں؟ جب انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھو، تو وہ اٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ اٹھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ وَيُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ۔ انشاءاللہ کہ کسی کی نیت خراب نہیں ہوگی ہم میں سے۔ منافقین کی نیت خراب ہوتی ہے، منافق نیت کا برا ہوتا ہے۔ ہم نیت کے اچھے ہوتے ہیں، عمل میں برے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی نیت کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں اس وقت ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جن کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہے۔ منافق ہوتا ہے اس فرش عذا پر نہ آتا، اسی لیے خدا نے کہا کہ قوموں کسالى، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جو سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتا ہے وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ تَجِدَ بَيْنَهُمْ سَبِيلًا۔ یہ لوگ جو سستی کے ساتھ آتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ وہ ایک جانب کے ہیں نہ وہ دوسری جانب کے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ عمل ہے، ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز موجود ہے، لیکن نماز کے اندر وہ تمرکز اور وہ توجہ اور وہ کنسنٹریشن نہیں ہے جو آئیڈیل ہونی چاہیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز کی جانب جائیں تو اپنے اندر سے سب سے پہلے اس بات کو واضح کریں کہ میں نماز کیوں پڑھوں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہم نماز کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے اس مقصد کو بہت آسانی سے آپ کے سامنے رکھ دیا، اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو کیونکہ اس میں میرا ذکر ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز اللہ کی